بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا أحسن موتاكم، وفي رواية أخرى: اذكروا موتاكم بالخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور شہر جے پور کے ذمہ دار شخصیات اور تمام معزز سامعین، کافی دیر سے ہم لوگ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے زندگی کے حالات اور ان کی دینی خدمات کو شہر مفتی جناب حضرت مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم کے زبانی سماعت فرما رہے تھے. جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا اور کچھ سنتے رہتے. یہ سارے حقائق سامنے آنے کے بعد دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ سر پہ ہاتھ مارا جائے اور خوب رویا جائے کہ وہ گوہر نایاب تھے، ہمیشہ کے لیے نایاب. اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. نہیں سمجھ پایا تھا کہ حضرت اتنے عظیم خصوصیات کے مالک تھے. آج بہت سی باتوں پر اور بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو حقیقت میں آپ سے پردے اٹھے ہیں، اور اب جتنا بھی افسوس کیا جائے بہرحال وہ کم ہے. حضرات محترم، یہ دنیا آنی اور جانی ہے. اس دنیا میں جو بھی آئے ہیں وہ جانے ہی کے لیے آئے ہیں. جو موجود ہیں وہ بھی جائیں گے، جو آنے والے ہیں وہ آئیں گے، وہ بھی جائیں گے. اور اس دنیا فانی میں بڑی بڑی شخصیات وجود میں آئی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معزز شخصیات اور کون ہو سکتے ہیں. وہ تمام تر شخصیات اس دنیا میں آئی ہیں اور سبوں نے رفتے سفر باندھا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں. حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اس مسلمہ فیصلے کے مطابق جب ان کا وقت آیا اور خدا کی طرف سے بلاوا آیا تو اس رب کائنات کے حضور پہنچ گئے جہاں سے وہ تشریف لائے تھے. اور ہم لوگوں کو بھی اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ جانے کی تیاری جانے سے پہلے ہو جائے تو یہی عقل مندی. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بڑی بڑی شخصیتیں دنیا میں آتی رہی ہیں. کبھی اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا رہا ہے اور کبھی شخصیت کا انتخاب لوگوں نے اپنے ثوابدید کے پر بھی کیا ہے. لیکن شخصیت کا انتخاب کسی منصب کے لیے، کسی اعلیٰ مقام کے لیے
اس مقام اور منصب کے لائق اور فائق ہو، اس کے مناسب ہو، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے شخصیت کا انتخاب کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دین کو قیامت تک لے جانے کے لیے اور اس شرعی پیغام کو قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک طویل سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا رہا، اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ سلسلہ نبوت کو تو آپ نے ختم کر دیا، لیکن جو پیغام رسالت ہے اس پیغام رسالت کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا، اور آج تک وہ رسالت کا پیغام، قرآن کا پیغام، شریعت کا پیغام جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگرچہ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دنیا نے ہمیشہ اپنی طاقتوں کو بروئے کار لا کر اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کی ہے، بڑی بڑی طاقتیں وجود میں آئی ہیں، اور شریعت کو اور شریعت کے دھارے کو اور اس کے روح کو موڑنے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں نے اپنی ساری توانائی اور ساری طاقتیں جھونک دی ہیں، لیکن شریعت کے اس دھارے کو کوئی طاقت موڑ نہیں سکی ہے، بلکہ وہ ان ساری طاقتوں کا رخ ہی پھرا ہے، اور شریعت جاری اور ساری ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب ہم جتنا بھی دعا کریں وہ کم ہے، اور ہم تمام شہر جے پور والوں کی کا یہ حق بنتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو خوب اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ اپنے دور حیات میں، اپنی زندگی میں جہاں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور جہاں انہوں نے بڑے بڑے علمی خدمات کے نمونے چھوڑے ہیں، اور اپنی زندگی کے بڑے بڑے کام کے نشانات اور علامات چھوڑے ہیں، وہیں بڑے بڑے فیصلے بھی آپ نے اپنی زندگی میں کر دیے ہیں۔ اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے اگر دینی طور پر واقعتاً محبت ہے، لگاؤ ہے، انسیت ہے، تعلق ہے، تو جہاں ان کے دینی سارے خدمات کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی ساری رہنمائیوں کو ہم دل و جان سے اگر مانتے ہیں، اور ان کے زندگی کے بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اگر ان فیصلوں کو ہم بسر و چشم اگر قبول کرتے ہیں، تو اپنی زندگی میں اور اپنے جیتے جاگتے میں جو فیصلہ اس شہر جے پور کے لیے انہوں نے کیا ہے، ہم سب کو بخوشی اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح کہ جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اپنے منصب امامت کے لیے سارے صحابہ کی موجودگی میں اپنے جیتے جاگتے دور اور وقت میں صحابہ کرام کے مزاج، مدینہ منورہ کے حالات، امت مسلمہ کے حالات کو سمجھتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے جہاں بہت سے انگنت بے شمار بہترین اسوہ حسنہ چھوڑے، شاندار نمونے چھوڑے، نبی علیہ السلام نے جاتے جاتے امت کے لیے ایک عظیم ترین نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ مرض وفات میں ہیں، بیمار ہیں، غشی ہو رہی ہے، افاقہ ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضری دیتے ہیں۔ اب تک کے اللہ کے نبی وقت نماز کا ہو گیا ہے، تمام نمازی لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، آپ کا انتظار ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، ضعف اور کمزوری اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں، اور اطلاع آئی ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے، نمازی لوگ آ چکے ہیں، امام کی ضرورت ہے، امام الانبیاء تشریف لائیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ فرمایا اور آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے، مسجد نبوی ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بڑے عظمت والے، بڑے کرامت والے، بڑے شرافت والے، بڑے بزرگی والے اور بڑے علم والے صحابہ موجود ہیں۔ نگاہ نبوت جا رہی ہے صدیق اکبر کی طرف۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہو، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کا فیصلہ تھا۔ نبی کے فیصلے کو سن لینے کے بعد، نبی کے فیصلے کو مان لینے کے بعد کیسے وہ رک سکتے تھے؟ روک نہ پائے۔ نبی کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، ہم غلام ہیں، آقا کا حکم ہو جائے، غلام اس حکم کو پورا کرنے میں تاخیر کرے، یہ شان غلامی کے خلاف ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب امامت پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس جگہ پر آج کھڑے ہوئے ہیں جس جگہ پر امام الانبیاء کھڑے ہوتے تھے۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے میرے چلے جانے کے بعد اس منصب پر کھڑے ہونے کے اوصاف و کمالات ان سب کے اندر جس میں ہے، اور اس دین کے قربانیوں میں سب سے آگے، سب سے پیش رہنے والا کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہی جو ہے، اور ہجرت کے دن آگے میرے ساتھ وہی تو تھا، مال دینے میں سب سے آگے ابو بکر ہی تو رہا ہے، سب سے زیادہ آگے بڑھ کر قربانیاں دینے والا ابو بکر رہا ہے۔ آج مسلح خالی ہے، اپنے مسلح پہ کھڑا کرنا ہے۔ ان تمام صفات کو نبی نے دیکھا، بدر سے قتل پایا، منصب امامت کے لائق پایا، حکم فرمایا ابو بکر نماز پڑھا دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے فیصلے کو مان کر کامیاب ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام نے نبی کے اس فیصلے کو مان کر اور صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کر سب نے کامیابی حاصل کر لی۔ امامت کرنے والا بھی کامیاب ہو گیا، اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی سب کے سب کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ تاریخی فیصلہ تھا۔ آپ کا یہ عمل رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ اس امت میں بھی پیش آنے والے حالات ہیں، پیش آنے والے واقعات ہیں، زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں نبی کا یہ اسوہ، نبی کا یہ طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین اسوہ اور نمونہ رہتی دنیا تک کے لیے کام آئے گا۔ میرے دوستو، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی قریب سے دیکھا، بہت قربت سے دیکھا، صلاحیت کے اعتبار سے دیکھا، اس منصب افتاء کے لائق دیکھا، اس کی قابلیت دیکھی، ان کا مزاج دیکھا، اس کی بردباری دیکھی، اس کا تحمل دیکھا، اس کا جوش دیکھا، ان کا بدوانہ دیکھا، ان کی دلی چاہت دیکھی، ان کی طبیعت کا میدان دیکھا، شریعت اور دین کے ساتھ ان کا لگاؤ دیکھا۔ اگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ سے ان کو جانچا، پرکھا اور جانچ و پرکھ کر اپنی زندگی میں، اپنے حیات میں رہتے ہوئے اپنے منصب افتاء پر اپنا قلم، اپنا اپنی سند، اپنا مسلک، اپنا سب کچھ دے کر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاریخ کو زندہ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جو تاریخ پیش کی تھی، جو نمونہ پیش کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے میرا یہ حسن ظن ہے، میرا یہ گمان ہے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ کہ یقیناً ان کے سامنے یہ اسوہ تھا، اور اسی اسوہ کے پیش نظر انہوں نے اپنے دور حیات اور اپنی زندگی میں مسلک افتاء کے لیے حضرت مفتی صاحب کا انتخاب کر گئے ہیں۔ اس لیے جے پور والوں کے کندھوں پر اتنا عظیم اور اتنا بڑا بوجھ
شہر جے پور والوں جس طریقے سے حضرت مفتی صاحب نے انتخاب کیا ہے، ہم لوگ تو صرف تعریف کے لیے جمع ہیں، ہم لوگ تو صرف ہاتھ اٹھا کر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب ہم سب کو تسلیم ہے، صرف زبان سے بول کر نہیں بلکہ پورا مجمع نیچے سے اوپر تک ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تعریف کر دے کہ مفتی صاحب کا انتخاب ہم سب کا انتخاب ہے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔